یؤمن احدکم، حضور فرماتے تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تب تو ایمان ہے، ورنہ ایمان ہی تو خطرے میں۔ بھائی کا حق بھائی پر بہت ہوتا ہے، اسی لیے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والوں نے زہر دیا تھا اور خون کی الٹی امام حسن کو ہونے لگی، تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان کیا ہوا؟ امام حسن نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے زہر دے دیا، مجھ کو کسی نے زہر دے دیا۔ تو امام حسین نے کہا تھا بھائی جان اس کا نام بتا دیجئے۔ کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا اس سے۔ امام حسین نے کہا تھا بھائی جان نام بتا دیجئے زہر دینے والے کا، میں آپ کا بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے کہا تھا حسین جس کا میں نام بتاؤں تم بدلہ لے لو، ہو سکتا اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو تو میں اپنے رب کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا، اور جس کا میں نام بتا دوں اگر اسی نے مجھے زہر دیا ہے تو حسین تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا پروردگار ہے۔ یہ حسنین کریمین میں محبت تھی اور ایک دوسرے کو اچھی راہ بتاتا تھا۔ تو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ خوف خدا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے خوف خدا۔ آج اگر اللہ کا ڈر ہے تو انسان اپنی بیوی پر ظلم نہ ڈالے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بولو نا بھائی اپنی تھوڑا سا۔ ہمارے معاذ چاند صاحب نے بڑی محنت سے محفل سجائی ہے اور ہمارے برادری گرامی حضرت حلچل صاحب قبلہ کل سے کہہ رہے ہیں حضرت بڑا اچھا بیان کرنا ہے، لیکن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا یہ سب ذہن کو منتشر کر دیا، پھر بھی بہرحال سن لو۔ قرآن حکیم دیکھو، اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھو قرآن ہدایت ہے ہم سب کے لیے، قرآن ہدایت ہے ہمارے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب کے حقوق کو بیان فرمایا۔ سنو ایک حدیث شریف سنو۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ، حضرت ابو ذر سے روایت ہے فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ رجال، تین آدمی ایسے ہوں گے کہ لا ينظر الیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تینوں سے بولے گا نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان تینوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تین آدمی ایسے ہوں۔ تو ابو ذر صحابی نے جب سنا تو کھڑے ہو گئے، فقام ابو ذر وقالا، تو ابو ذر کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ من ہم، وہ تین آدمی ہے کون کہ جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں نہ بولے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تینوں میں سے کون ہے؟ تو نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا المسبلو، ٹخنا کے نیچے پیجامہ پینٹ پہننے والا، جو گھمنڈ اور تکبر سے پینٹ یا پیجامہ یا لنگی اتنا لمبا پہنے کی ٹخنا چھپا رہے، تو اتنا وہ گنہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بولے گا نہیں، نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا والمنان، اور احسان کر کے احسان جتانے والا،
کہ کسی کو ایک ٹائم کھانا کھلا دیا تو کہہ ڈالا، کسی کو 10 روپیہ دے دیا تو کہہ ڈالا، تو احسان کر کے احسان جتانے والا آدمی اتنا بڑا بد نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بولے گا نہیں، نہ اس کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ توفیق دے کسی کی مدد کرو تو تم جانو کہ خدا جانے کسی سے نام نہ لو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے دھندا کرے، جھوٹی قسم، اللہ کی قسم وہ اتنے ہی میں لیا ہے، اللہ کی قسم بس نفع نہیں لے رہا ہوں، جھوٹی قسم کھاتا ہے جو دھندے میں، تو اس سے جو روزی ملتی ہے وہ بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، تو اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اور جو سچی تجارت کرتا ہے تو حدیث میں عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ، حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا التجار الصادقون، سچی تجارت کرنے والے لوگ مع الانبیاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنی تجارت میں سچ بولا کرتے ہیں۔ اور لوگوں کا یہ سوچنا کہ سچ بولیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، نفع نہیں ہوگا، یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا سچ بولے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کہاں سے آ گیا۔ جب سچی تجارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور سچ بولو۔ ایک حدیث پاک اور سنو، ان ابی بکر الصدیق قال قال رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مومن، حضور فرماتے ہیں کہ 2 عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں نہیں پائی جا سکتی، 2 خصلتیں مومن مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے سوء الخلق، بد اخلاقی، والبخل، اور کنجوسی۔ جو مومن ہوگا وہ کبھی بدخلق نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ کبھی بخیل نہیں ہوگا۔ تو ایمان والا آدمی جو ہوگا وہ بدخلق نہیں ہوگا، یعنی اس کا اخلاق ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اخلاق بہت ضروری چیز ہے، ایسی بولی بولو کہ لوگوں کے دل کو اچھی لگے، کسی کے دل کو بولی بول کر کے جیت لو۔ اسی لیے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہماری سب کی نیکیوں میں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تھا کسی بندے کے دل کو خوش کر دینا، کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ نیکی تمہاری قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر مانی جائے۔ بولی بولو جس سے خوش ہو جائے، ایسی بولی نہ بولو کہ وہ سمجھ نہ پاؤ۔ جیسے ایک بادشاہ رہے نواب صاحب، تو نواب رہا ہے تو اردو عربی ہندی سب جانے، تو ایک مرتبہ 10-12 دیہاتی کہیں چلو بہت دن ہوا نواب صاحب کی خیریت نہیں ملی، چلو نواب صاحب کی خیریت لے آوا جائے۔ تو دیہاتی پہنچا نواب صاحب کے ہوا، پوچھ کہیں السلام علیکم، تو نواب صاحب کہیں وعلیکم السلام، ابے دہقان نا ہنجار ہنوز کشتے دار پر تقاتر امتار بفضل عیدد غفار ہوا کی نہیں۔ یہ کا مطلب کیا ہے؟ ابے دہقان نا ہنجار ہے گوار دیہاتیوں، ہنوز کشتے دار ابھی تمہاری کھیتی میں تقاتر امتار بارش کے قطرے بفضل عیدد غفار اللہ کے فضل سے ہوئے کہ نہیں ہوئے، یعنی تمہارے کھیت میں پانی برسا کہ نہیں برسا؟ تو ہی میرے پوچھن ہوئی تو دیتی ہوئے کہہ دیتی ہاں یا نہیں، لیکن وہ کا عربی فارسی میں ملائے کہ نواب صاحب پوچھی،
وعلیکم السلام بے دہقان نہ جارون اس کے استدار پر تقاتر امتار بفضل عیدت غفار ہوا کہ نہیں؟ تو دیتے ہوئے کہیں آپ چلیے بھی میاں صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں چلیے سب بٹور کے بھاگ گئے کہیں نبی قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ بد اخلاقی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ بولی وہ بولے جس سے اگلے کو فائدہ ملے۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بولی بولو، یصلح لکم اعمالکم، کہ تمہارے عملوں کو اچھا بنا دے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ایسی بولی بولو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ بولیاں انسان کو ایسی بولنی چاہیے۔ آج 24 گھنٹہ گزر جاتا ہماری زبان پہ کلمہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ 24 گھنٹہ گزر جاتا مومن کی زبان پہ نہیں آتا۔ لیکن یقین جانو یہ ایسا کلمہ ہے کہ انسان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی بولی بولی جنتی ہو گیا۔ لیکن ہم کلمہ نہیں پڑھ پاتے، اور اسی کلمے کو ہمارے صحابہ نے کتنی محنت سے پڑھا کہ حضرت بلال ہیں کہ ان کا مالک امیہ ہے، جلتی ہوئی زمین پہ ان کو لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر لاد دیتا تھا، کہتا تھا بلال لا الہ الا اللہ کی بولی بولنا بند کر دے، لیکن ایسی صورت میں بھی بلال دبی آواز سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ آج ہم کو تم کو کوئی مارتا ہے، کوئی منع کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، اور وہ جان دینے کے لیے تیار تھی اسی کلمہ کے لیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ، منہ سے میرے نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، نمازوں کی پابندی کرو، نماز پڑھ لو۔ حضور فرماتے من صلی صلاۃ العشاء بالجماعت، جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھ لیا، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، تو گویا کہ اس نے آدھی رات تک عبادت کیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جاؤ تو آدھی رات تک عبادت کا ثواب ملے گا۔ وَمَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْجَمَاعَةِ، اور جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فَكَأَنَّمَا قَامَ كُلَّ اللَّيْلِ، تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کیا۔ اس لیے نمازیں پڑھو، مرنا برحق ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ وَتُلَسُ کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اپنے لباس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا لباس اللہ دے دے تو گھمنڈ نہ کرو،
قرآن حکیم میں لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکون خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہی قوم تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کو گری نگاہ سے نہ دیکھے، عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہی عورت تم سے بہتر ہو جس کو تم گری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ لباس یا زیور کی بنیاد پہ کسی کو گری نگاہ سے نہ دیکھے۔ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ آج ہماری ماں بہنیں بھی پہن لیتی ہیں تو انہیں بھی ناز ہوتا ہے۔ جیسے بیاہ شادی پہنا تھے گرارہ، تو گرارہ پہنی ہے تو ایک کا پکڑ کے لے کے چلیے، لاگت ہے انسان نہ ہو کوئی نہ طوفان ہویا ہو، بونڈر۔ ایسا لباس پہننے سے انسان نے قرآن نے منع کیا ہے۔ تکبر و گھمنڈ والا لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ گرارہ تو بڑا مہنگا ملتا ہے، اس میں تو 2 جوڑے 3 جوڑے کپڑے انسان خرید سکتا ہے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہی گزارش ہے آپ حضرات سے کہ نماز پڑھو، چہرے پہ داڑھی رکھو۔ حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر روشن ہوگی۔ لیکن آج جگہ داڑھی ہو تو کا ملا کہا تھا، اور ملا مطلب بہت گرا گزرا۔ جیسے ایک آدمی رہا کہ بٹیا کے شادی لاگ تو جی کے ساتھ لاگ کوئی داڑھی رہا ہے، جب وہ دیکھیں تو کہنے تو ملا ہے کا کمائی کا کھوائی چھوڑو ہی کا کوئی پینٹ بوسٹ والا رہا، پینٹ بوسٹ والے گھوڑی بات چیت طے ہوئے گئے، تاریخ ہوئے گئے۔ اور جب شادی کے دن آوا تو دلہا بنے خاطر کا نوہاوے چلے، پہلے نہلاتے تھے نا دلہا، نہلاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا، جب پیخانہ لگ گا تو چلا گا لیٹرین میں پیخانہ کرے، اور جب پیخانہ کہہ کے نکلا تو نہورا اٹھ نہیں پا، سجھاوے تو سوجھے نہیں ہوئے۔ تو باپ رویلا کہہ لے چڑھائے گا پیسے ہوئے، تو لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، کہیں ڈاکٹر صاحب آج اس کی شادی ہے، رشتہ دار انتظار کر رہے ہیں، اس کو دولہا بنانا ہے، چڑھائے گا کیسے ہو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی جی۔ تو باپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کریے ہو، اللہ جانے مہینم ٹھکائے کہ 2 مہینم ٹھکائے کیسے ہو؟ آج تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں گھبراؤ نہ، 2 منٹ لاگے ٹھیک ہوئی جی۔ لے گئے کہ آپریشن روم ماں، اور دروازہ بند کی اور پھر پھٹی سے کھول دی، وہ نکلا تو سیدھا تو اب سب کا بہت تعجب، کیا رہتی جلدی کیسے آپریشن ہوئے گا؟ آپریشن ہوئے گا 2 منٹ ٹھکائے گا۔ تو پوچھیں کون بیماری رہے ڈاکٹر صاحب؟ لیکن کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں، بتاؤ یہ جب لگائے لی ہو تو اٹھ پئی ہو آلی، ایسے چونگا پرے ہیں پہنی ہے پینٹیں، چاہے یہ آوے چاہے نہ ہوئے کہ کہاں گھوک کہاں لگائے لی، بس جگہ چہرے داڑھی دیکھنے کا بیوقوف ہے سمجھتا۔ کوئی ضروری ہے کہ پینٹ شرٹ پہننے والا آدمی بہت دولت مند ہو؟ بمبئی چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، کرتا پیجامہ ہے، چہرے پہ پوری داڑھی ہے، دیکھنے میں مولانا لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی دولت دیا ہے میمنوں کو کہ ان کی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج کے بچے کالج پڑھنے لگے تو داڑھی نہیں رکھائیں گے، کاروبار کرنے لگے داڑھی نہیں رکھائیں گے، اور بمبئی میں میمنوں کے بچوں کو دیکھو دکان کریں گے، کالج پڑھیں گے، اور جب نماز کا وقت آئے گا تو داڑھی تو کبھی کٹاتے ہی نہیں ہیں، جبہ پہن کے آئیں گے، ٹوپی لگا کے آئیں گے، لگتا ہے کہ کسی مدرسے کے مولانا آ جائیں۔
اور پڑھتے کالج میں ہیں، مسلمان بن کے جیو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ آج چہرے پہ داڑھی نہیں، رسول کریم فرماتے ہیں داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے۔ یاد رکھو ایک ٹائم تھا کہ مسلمان کہیں بھی دنیا کے کونے میں ہوتا تھا تو اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی تھی۔ ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں مرزا غالب، دہلی میں رہتے تھے۔ مرزا غالب بہت خوش عقیدہ مسلمان تھے، اپنے پیر سے بہت محبت کرتے تھے۔ دیکھو آج ہمارے حضرت مولانا چاند صاحب کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ پیر ہیں، اور پیر سے مرید سچی محبت کرتا ہے تو مرید کو فیض ملتا ہے۔ بات آ گئی تو سن لو، مرزا غالب دہلی کے تھے، یہ کس سے مرید تھے؟ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آدمی محبوب الہی کی بارگاہ میں گیا اور کہا حضور میں غریب ہوں، میری بچی جوان ہے، شادی کے لائق ہے، سہارا کچھ بھی نہیں، اسباب کچھ بھی نہیں، میری مدد کر دو کہ میری جوان بچی کا نکاح ہو جائے۔ محبوب الہی کہتے بیٹا رکو، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی مرید آئے گا مسافہ ملائے گا، نظر و نیاز دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ وہ بیچارہ بیٹھ گیا، ایک دن رہا، دو دن رہا، تین دن رہا، ایک ہفتہ گزر گیا، اللہ کی مرضی کہ کوئی مرید نہیں آیا کہ حضرت سے مسافہ ملائے دے تو حضرت اس کو دے دے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تو غصہ ہونے لگا، کہا ایک ہفتہ سے آپ ٹکائے ہیں، میری بچی کی شادی کا وقت بالکل قریب ہے، آپ کچھ دیے بھی نہیں۔ تو کہا بیٹا دیکھ رہے ہو کوئی آنے والا آئی نہیں کہ مجھے دے تو میں تمہیں دے دوں، ٹھیک ہے میری جوتیاں ہیں لے جاؤ اس کو بیچو۔ تو ہم جیسے ہوتا آدمی تو غصہ ایک چلاوت کی یہ جوتی کتے بکائی گئی، قرآن جوتی، لیکن اللہ کو جب کسی کو دلانا ہوتا ہے تو اللہ دل بدل دیتا ہے۔ تو اس نے محبوب الہی کی دونوں جوتیوں کو لے لیا اور دونوں جیب میں رکھ لیا اور پیدل گھر روانہ ہو گیا۔ جا رہا تھا، چلتے چلتے رات ہوئی تو راستے میں مسافر خانہ ملا، تو رات گزارنے کے لیے وہ نوجوان اسی مسافر خانہ میں چلا گیا۔ اللہ کی مرضی مرزا غالب دہلی کے رہنے والے جو محبوب الہی کے مرید تھے، مرزا غالب بہت بڑے شاعر تھے جیسے ہمارے حلچل صاحب، وہ مرزا غالب گئے تھے کسی بادشاہ کی دربار میں قصیدہ سنانے، اور قصیدہ سنایا تھا تو بادشاہ نے ہیرے جواہرات سونا چاندی